جانتے ہو وہ کون خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ خاموش مدد فرماتا ہے اور ان پر بڑی عنایات کرتا ہے، اور وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو تمہیں اس رب کی خاص مدد کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی بنا پر انسان اللہ کی خاموش مدد پانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، انسان کی سوچ محدود ہے اور اس رب کا دائرہ اختیار لامحدود ہے۔ ہم صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنی ہماری سوچ ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کب کون سا فیصلہ تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ جاننا چاہو گے اللہ کی بہترین مدد ملنے کی نشانیاں کون سی ہیں؟ تو سنو، وہ غیبی اختیارات کا مالک، وہ حقیقی بادشاہ کس طرح تمہاری زندگی سہل کرنے کا سامان کر رہا ہے، تم اکثر و بیشتر غور نہیں کرتے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک انسان لوگوں سے امیدیں رکھنے کی بجائے اپنے تمام فیصلوں کا اختیار اللہ کو سونپ دے، اللہ اپنے بندے کو اس صورت میں اپنی طرف لانے کا راستہ دکھاتا ہے جب اس بندے کو خاص کر کے اس پر اپنی عنایات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سن رکھو، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگار حالات نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے جو سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں حیران کن معجزات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اشارہ دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں سے ایک نشانی ہے، ہم ہی نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا پھر خود ان کی اپنی جنس میں سے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کی دو واضح نشانیاں ہیں۔ غور کرو، جب تم بالکل ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہو یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے سے دوچار ہوتے ہو تو ضرور ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اچانک سے ہی تمہارے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں تمہاری سیم پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے اور تم سوچنے لگتے ہو کہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے، جبکہ یہ ہرگز اتفاق نہیں، اللہ تمہاری خاموش مدد کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ کچھ ایسے اسباب بھی ضرور پرووائڈ کرتا ہے جس پر تم اکثر غور نہیں کرتے، کیونکہ اللہ مسلسل تمہیں ایک میسج دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ تمہاری طرف نہ آتا۔ جانتے ہو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسے خوب ڈھیل دے کر اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جان لو، جس انسان کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے اور جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ جانتے ہو وہ کون سی بڑی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ اب تم اس مطلب پرست دنیا میں کسی سے بھی مضطرب نہیں ہوتے ہو، چاہے مسائل کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنا بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔
جب تم اس پر پورے یقین کے ساتھ مدد کے طلبگار ہوتے ہو نا کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو وہ تمہاری ہر مانگی چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح تمہاری من پسند چیزوں کو واپس پلٹاتا ہے اور کس طرح اپنی مدد بھیجتا ہے کہ تمہاری عقل گمان تک نہ کرے۔ وہ تمہارے صبر کا اجر اور یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے کامنٹس میں مجھے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا، میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر اس خواہش اور مراد کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ آمین الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک